سورہ ال عمران کی آیت نمبر 146 اور 147 میں اللہ تعالی نے دشمنوں پر فتح و نصرت کے 7 اصول بیان کیے ہیں۔ پہلا اصول یہ وہ فرمایا کہ بہت سے انبیاء، کتنے ہی انبیاء ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں قتال کیا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ تو اس سے پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ دشمنان اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ لڑنا غلبہ دین کے لیے، امت مسلمہ کے عروج کے لیے، ظلم کو مٹانے کے لیے، کیونکہ اسلام کسی بھی پرامن انسان پر حملہ کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ تو جو دین کے در پہ تھے، انسانیت کے دشمن تھے اور ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف فتح یابی کے لیے 7 اصول بیان کیے۔ پہلا یہ معہو کہ جب کسی بھی امت کے نبی جنگ لڑتے، اسلام دشمن قوتوں کے خلاف لڑائی کرتے، تو پھر ان کی معیت میں جو مسلمان ہوتے، ان کے صحابہ ہوتے، وہ جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ نہیں فرمایا والذین آمنوا کہ انبیاء کرام جو جہاد کرتے ان کے ساتھ اور ایمان والے یہ ذکر نہیں کیا، بلکہ فرمایا ان کے ساتھ ان کی معیت میں جو ہوتے وہ جنگ کرتے۔ تو پہلا اصول ہمیں پتا چلا کہ مسلم امہ میں سے جو کوئی بھی اسلام دشمن طاقتوں پر فتح یابی پانا چاہتا ہے، انہیں مغلوب کرنا چاہتا ہے، تو اس کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معیت قربت ہونی چاہیے، حضور کی محبت، حضور کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، آقا کے ساتھ نسبت اور حضور کے ساتھ عشق۔ یہ ایسی چیز ہے کہ گزشتہ ہماری امت، ہمارے آباء و اجداد، سلف صالحین، جن کو یہ قوت میسر آئی وہ دشمنوں کے خلاف ڈٹ گئے اور انہوں نے فتح یابی پائی۔ جس طرح ہم صحابہ کرام کے اقوال پڑھ رہے ہیں غزوہ بدر کے بارے میں کہ انہوں نے کیسی جرت مندانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نیاز پیش کی کہ یا رسول اللہ، آپ جدھر چاہتے ہیں ہمیں حکم فرمائے، ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح وہ حضور کے قدموں پر اپنی جان نچھاور کرتے۔ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک شعر ہے، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ فرماتے ہیں کہ مسلمان فاقہ کش بھی ہو، غریب ہو، کمزور ہو، ناتواں ہو، لیکن یہ دشمن سے ٹکرا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں محبت رسول، عشق رسول کی چنگاری ہے۔ روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ اگر مسلمان کو شکست دینی ہے تو محبت رسول، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دل سے نکال دو۔ پھر آگے کہتے ہیں فکر عرب کو دے کر فرنگی تحیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ کہ جو فکر عرب ہے، فکر عرب سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا دین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نظام لائے، جو قرآن لائے، اس فکر کو جو آقا نے ہمیں عطا کی، قرآن نے عطا کی، فرمایا اس فکر کو اسلام سے نکال دو، مسلمانوں کے اندر سے نکال دو۔ تو اس کا مطلب ہے اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ جس طرح آج دیکھیں مغربی ثقافتی یلغار، مغربی سیاسی یلغار، مغربی معاشی یلغار، اس نے امت مسلمہ کو جکڑا ہوا ہے، امت مسلمہ کو جکڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلا اصول بیان کیا دشمنان اسلام کے خلاف جنگ کا کہ معیت نبی حاصل کرو، نبی کے ساتھ قربت تعلق یہ پختہ کرو۔ اور دوسرا فرمایا ربیون کثیر، وہ بہت سے اللہ والے تھے ان میں،
تو دوسری صفت، دوسری خوبی اللہ تعالی نے بیان کی کہ پہلی نبی کے ساتھ قربت، معیت، اور دوسرا اصول بیان کیا کہ وہ اللہ والے ہوں۔ اللہ والے سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مطیع ہو، فرما بردار ہو، ان کے اطاعت گزار ہو، ان کے احکام ماننے والے ہوں، ان سے اراض کرنے والے، ان سے کترانے والے، ان کا انحراف یہ والے نہ ہوں۔ ربیون کثیر، وہ اللہ والے ہو، جیسا اللہ فرما دے وہ لبیک کہہ دیں۔ تو یہ دو اصول بیان کیے۔ پھر آگے فرمایا کہ جو بھی انہیں یہ دو اصول ان کے پاس تھے، ایک نبی کی معیت اور دوسری رب کی اطاعت، تو فرمایا پھر وہ نہ انہوں نے ہمت ہاری، جو مصیبتیں بھی انہیں اللہ کی راہ میں پہنچی، اللہ کی راہ میں جو بھی مصیبتیں انہیں پہنچی، دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی، زخم پہنچے، زخم لگے، شکست ہوئی، شہید ہوئے، جیسے بھی ہوئے، ان کا مال جان قربان ہوا، تو جو بھی مصیبت انہیں پہنچی وہ ہمت نہیں ہارے، وہ ماداف نہ کمزور پڑے اور نہ ہی وہ جھکے، نہ کمزور پڑے نہ جھکے، باطل کے سامنے دبے نہیں، دشمن کے خلاف، دشمن کے آگے جھکے نہیں، بلکہ ڈٹ کر رہے۔ یہ کس وجہ سے انہیں نصیب ہوا؟ واللہ یحب الصابرین، تیسرا اصول بیان کیا، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی کی معیت، اللہ تعالی کی اطاعت، ساتھ صبر، صبر۔ تیسرا اصول اسلام کو غلبہ دلانے کے لیے، امت کو عروج دلانے کے لیے، اسلام دشمن طاقتوں پر فتح پانے کے لیے، کہ جیسی بھی مصیبت ہو، جس طرح آج کل کر لیتے ہیں، عالمی معاشی حالات سارے بدل جاتے ہیں، ثقافتی حالات بدل جاتے ہیں، سیاسی حالات بدل جاتے ہیں، تو فرمایا ان اسلام دشمن پراپوگنڈا، ان طاقتوں کے پراپوگنڈا کا مقابلہ صبر کے ساتھ کرو، صبر کے ساتھ کرو، صبر اور حوصلہ ہمت کے ساتھ۔ نہ تمہارے قدموں میں لرزش آئے، نہ تم متزلزل ہو، نہ کمزور پڑو، نہ سستی دکھاؤ، اور نہ تم باطل کے سامنے جھکو، صبر کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو۔ یہ تیسرا اصول بیان کیا۔ چوتھا فرمایا وما کان قولہم الا ان قالوا، کہ جب دشمنوں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوتا، دشمنوں سے مڈبیر ہوتی، تو وہ اس پر بویلا نہیں کرتے تھے، اس پر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے، کوئی کمزوری سستی نہیں دکھاتے تھے، بلکہ فرمایا اللہ پاک نے کہ ان مقامات جنگ میں وہ کہتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب، وہ اللہ والے تھے، نبی کی معیت قربت میں تھے، اس کے باوجود ان کے لبوں پر دعا ہوتی یا اللہ ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے گناہ بخش دے۔ عاجزی انکساری، اس سے سبق ملتا ہے عاجزی انکساری کا۔ تو چوتھا اصول ہے عاجزی انکساری، کہ بندہ رب کے حضور جھکا رہے، رب سے بخشش مغفرت مانگتا رہے، یہ چوتھا اصول ہے۔ اور ساتھ یہ عرض کرتے ہوا اسرافنا فی امرنا، یا اللہ ہمارے کاموں میں جو زیادتی ہو جائے ہم سے، ہم کوئی حد سے گزر جائیں، کوئی زیادتی کر بیٹھیں، تو باری تعالیٰ وہ بھی معاف کر دینا، وہ بھی بخش دینا۔ اور پانچواں وثبت اقدامنا، ساتھ یہ دعا کرتے یا اللہ ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ثابت قدمی ہمیں نصیب فرما، ہمیں دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے قدموں میں لرزش نہ آنے پائے، ہم دشمنوں کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیریں، یعنی اس سے مراد ہے بہادری اور جرت، یہ بھی وہ اللہ سے طلب کرتے۔ یہ چھٹا اصول۔ اور ساتواں وانصرنا علی القوم الکافرین،
باری تعالیٰ ہمیں کافروں پر مدد و نصرت عطا فرما. کافروں پر مدد و نصرت کی دعا کرتے. تو یہ 7 اصول اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیے دشمنوں کے خلاف فتح یابی کے لیے، پانے کے لیے. پہلا نبی کی معیت، دوسرا رب کی ربوبیت، اللہ کی اطاعت، تیسرا صبر، چوتھا عاجزی انکساری، پانچواں اللہ کے حضور توبہ گریہ زاری کہ جو کمی زیادتی ہو اس پر معافی تلافی، اس پر معافی. اور چھٹا ثابت قدمی، ثابت قدمی مضبوطی رب سے مانگنا، ثابت قدم رہنا. اور ساتواں دشمن پر فتح و نصرت کی دعا کرنا، دشمن پر فتح و نصرت کی دعا کرنا. اب یہ دیکھیے، یہ ساری چیزوں میں ان دونوں آیتوں میں مدعا اور مقصود دشمنوں پر فتح تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسے سب سے آخر میں رکھا ہے، اسے سب سے آخر میں رکھا ہے کہ جب بندہ ان 6 اصولوں پر عمل پیرا ہو جائے تو پھر دشمنوں پر فتح بھی نصیب ہو جاتی ہے. اللہ تعالی نے دشمنوں پر، کافروں پر مدد و نصرت کا آخر میں ذکر کیا ہے، پہلے باقی چیزیں ذکر کیا ہے کہ جب تک جنگ کے اور اسلام دشمن طاقتوں کے خلاف جن اصولوں کی ضرورت ہے، پرنسپل کی ضرورت ہے، تقاضوں کی ضرورت ہے، جب وہ تقاضے ہی پورے نہیں ہوں گے، جب وہ تقاضے ہی پورے نہیں ہوں گے تو پھر رب سے دشمنوں پر فتح یابی کی امید رکھنا وہ رائے گاہ جائے گا، وہ رائے گاہ جائے گا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پہلے انسان ان اصولوں پر عمل کرے، عمل پیرا ہو، پھر رب سے فتح اور نصرت مانگے، پھر فتح یابی بھی عطا ہوتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے اس فتح کا ذکر بھی کیا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 148. اب اس میں انعام کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، پس اللہ نے انہیں دنیا کے انعام عطا کر دیا، فتح کی شکل میں، نصرت کی شکل میں، مال غنیمت کی شکل میں، مضبوطی کی شکل میں، عزت کی شکل میں، شہرت کی شکل میں، غلبہ کی شکل میں. فرمایا اللہ تعالی نے انہیں دنیا کا انعام عطا کر دیا. یعنی جو دنیا میں باطل کے خلاف اسٹرگل کرتا ہے، اس سے اللہ تعالی نے ہمیں اصول دے دیا. دنیا میں جو باطل کے خلاف اسٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اسے دنیا کا انعام مل کر رہتا ہے. بعض ہمارے ہاں یہ بھی ایک بڑا غلط کنسپٹ پھیلا ہوا ہے کہ ہمارا کام دنیا میں صرف جد و جہد کرنا ہے اور جو اجر و ثواب وہ اللہ کے ذمہ ہے. یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ فتح و نصرت کا ہم سے وعدہ نہیں ہے، ہمارا کام صرف اسٹرگل کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے، فتح و نصرت کا ہم سے وعدہ نہیں ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. جو بندہ باطل کے خلاف دنیا میں اسٹرگل کرتا ہے، یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دنیا میں بھی فتح یابی عطا کرتا ہے. جو یقین کے ساتھ پختہ طریقے سے جو اصولوں پر عمل پیرا ہو کر اللہ تعالیٰ اسے، اس قوم کو، اس فرد کو دنیا میں بھی فتح یابی عطا کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا بھی انعام عطا کیا. اگر دنیا کی جد و جہد کا مطلب یہ ہے کہ صرف آخرت کا انعام ملنا ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں ثواب دنیا کا ذکر نہ کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اجر سے پہلے ثواب دنیا کا ذکر کیا ہے کہ دنیا کے بھی انعام انہیں ملتا ہے. اور آگے فرمایا وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا عمدہ اجر انہیں ملتا ہے. آخرت کا عمدہ اجر انہیں ملا، جنت کا اجر، اللہ کے رضا کا، اللہ کی رضا کی شکل میں، جنت کی شکل میں، نعمتوں کی شکل میں، یہ سارے انعامات ملتے ہیں آخرت میں. پھر آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، صاحبان احسان سے محبت کرتا ہے. احسان کا پہلے بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو اللہ کے حضور جھکا رہتا ہے، اور اگر کوئی بندہ کسی اس پر برائی بھی کر دے
اس پر ظلم بھی کر دے پھر بھی وہ معاف کرنے والا ہوتا ہے، انسانوں پر زیادہ سے زیادہ بھلائی کرتا ہے، احسان کرتا ہے۔